الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متنبع کر دیا تھا کہ دیکھو یہود تمہارے خلاف سازشیں کریں گے اور پوری دنیا کے اندر اپنا غلبہ قائم کر دیں گے اور تمہیں ایسے خدا کی بندگی کی طرف بلائیں گے جس کا نام دجال ہوگا، وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اور آج وہ حالات بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنا دشمن دنیا میں اگر سب سے بڑھ کر شدت سے کسی کو پاؤ گے تو وہ یہودی ہیں یا ہندو ہیں، مشرکین ہیں۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندو اور یہود کا اتحاد ہے اور آپس میں بڑی محبتیں ہیں، اور مسلمان اپنے قرآن سے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بالکل غافل ہو چکا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں جن کے بارے میں ہمیں قرب قیامت کے متعلق آگاہ کیا گیا، اور یہود کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری بڑی جنگ یہ شام سے شروع ہوگی، سیریا سے، جس میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ڈماسکس کے ساتھ ایک جگہ ہے غوطہ، وہاں ہوگا، اور حلب ایلیپو کے پاس دامق اور اعماق، یہ دو جگہیں ہیں، دو میدان ہیں، وادیاں ہیں، وہاں یہ جنگ ہوگی جہاں اہل روم یعنی یورپینز اسی 80 کے قریب جھنڈوں کے تلے جمع ہو کر آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے تلے 12,000 فوج ہوگی، اور یہ ملا کے 9,80,000 کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے گا۔ اور مسلمانوں کے لشکر کی سربراہی وہ حضرت مہدی علیہ السلام کر رہے ہوں گے، جو کہ جن کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہے۔ شام کے بدترین لوگ عراق چلے جائیں گے، اور عراق کے بہترین لوگ مجاہدین کی شکل میں وہ امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے اور اس لشکر پر فتح پائیں گے۔ یمن سے لشکر شام جا کر لڑے گا، خراسان سے کالے جھنڈوں والے لشکر آئیں گے اور بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے۔ تمام کتب احادیث میں اس کے بارے میں بڑی تفصیلات آئی ہیں، لیکن اہل عقل اس سب کو افسانہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب دنیا الہامی ہدایت کے بجائے ایسے ہی چلتی جائے گی جیسے یہاں کے بسنے والے انسان عالمی طاقت یا طاقتوں کے اشارے پر بسائے اور چلائے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میڈیا کی جو پرسیپشن ہے وہ ہمیں ڈرائیو کر رہی ہے، وہ ہمیں جیسے بتاتے ہیں ہم ویسے ہی سوچتے چلے جاتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث ہمیں بتاتا ہے وہ ہماری آنکھوں سے، ہمارے دماغ سے، ہماری سوچ اور فکر سے اوجھل ہے، اس لیے ہم اس کے اعتبار سے سوچتے نہیں ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا۔ یورپینز کے ہاں یہودی بستے تھے، امریکہ میں بستے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں سے کیا حاصل کیا اور اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ ہم مسلمانوں سے بہت مختلف ہیں یہ یہودی، جو ان تمام سائنسی افکار اور عقلی دلیلوں پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اور جو کچھ ان کی آسمانی کتابوں میں تحریر ہے، جو بشارتیں ان کی مقدس کتابوں کے ذریعے ان تک پہنچی ہیں، وہ اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ یورپ ہو، امریکہ ہو، اور دنیا کے ہر خطے سے وہ اپنے خوبصورت گھر، آسائشوں سے بھری ہوئی زندگی، بہترین کاروبار، اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑ کر 1920 سے اسرائیل میں آباد ہوتے چلے گئے۔ یہ یہودی دن میں 3 مرتبہ ایک دعائیہ عبادت کرتے ہیں جس کو شمعون ایسری کہتے ہیں، شمعون ایسری،
اس دعا میں کیا ہوتا ہے؟ اس دعا میں وہ اپنے مسایہ یعنی مسیحا کی آمد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ مسایہ دنیا بھر کے یہودیوں کو اسرائیل میں اکٹھا کرے گا اور ان کو دنیا کے اندر ترقی اور عروج دلائے گا، یروشلم کے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کر دے گا اور وہ دنیا کے اندر ایک بادشاہت قائم کرے گا۔ ان یہودیوں کی کتاب تالمود میں اس مسیح کا ذکر لکھا ہے، اس کا معنی ہے بہت بڑا بادشاہ۔ یہ بادشاہ ان کے کہنے کے مطابق عبرانی کیلنڈر کے سال 6000 سے پہلے آ جائے گا، جبکہ اس وقت اس میں چند سال ہی باقی ہیں۔ تالمود کے مطابق جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو دنیا کی حالت بہت ابتر ہو چکی ہوگی، بہت جنگیں اور بہت فساد اور خون خرابہ ہو چکا ہوگا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ان سب دنیا کے حکمرانوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کرے گا اور سب سے مطالبہ کرے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ مجھے پوری دنیا کے انسانوں کو کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، اور ہر قسم کی بیماری، قحط، وبا سے وہ پاک کرے گا۔ ایسی قوتیں رکھتا ہوگا کہ جو اسے انسانوں سے برتر ثابت کریں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہودی دنیا کے چاروں کونوں میں تتر بتر ہو جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا جب وہ نادم ہوں گے اور وہ اسرائیل واپس آئیں گے، پھر پوری دنیا پر تورات کے تمام قوانین کو نافذ کریں گے۔ یہودیوں کے ہاں آخر الزمان یعنی اینڈ آف ٹائم کے بارے میں روایات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں وہ اپنے آپ کو جو مسیح کے بارے میں ان کی روایات ہیں ان کے بارے میں سارے کے سارے ہی متحد ہیں۔ وہ اپنے مسیحا کی سربراہی میں مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے کیا ہم ان سے تیار ہیں؟ ہمارے ہاں تو روز کوئی نہ کوئی آ کر یہ بات کرتا ہے کہ جی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا اور قرب قیامت اور تیسری عالمی جنگ، یہ تو سب مولویوں کے افسانے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ تو ہمیں کہیں اور ہی مسائل کے اندر الجھائے ہوئے ہیں، فرقہ واریت کے مسائل، لباس کیسا ہونا چاہیے اور یہ کیسا ہونا چاہیے اور وہ کیسا ہونا چاہیے، طرح طرح کے مسائل کے اندر ہمیں الجھائے ہوئے ہیں اور آپس میں لڑا رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آخری اننگز شروع ہو گئی ہے اور یہودیوں نے پوری طرح سے مسلمانوں کو قبلہ اول سے یعنی بیت المقدس سے صاف کرنے کا، برباد کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور اس منصوبہ تو بہت پہلے بنا لیا تھا، لیکن اب وہ اس پر پورے زور و شور سے عمل کریں گے اور مسلمانوں کو وہاں سے ختم کریں گے، مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے۔ تو آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سوچیں کہ ہم اپنے دین، ہماری بقا دین کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا، جب وہ یہ سب کچھ کر دیں گے، مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے، مسلمانوں کو وہاں مار دیں گے، سارا کچھ کر دیں گے، یہ ہوگا۔ یہ ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے ہمیں بتا دیا تھا۔ غفلت کی آنکھیں کھولیے، غفلت کے خوابوں سے جاگیے۔ مزے سے لمبی تان کے مسلمان سو رہے ہیں، سو نہیں رہے۔ آج کتنا درد ہے، کرب ہے، فلسطین کے مسلمان بہن بھائی وہ لرز رہے ہیں، ان پر بموں کی بارش ہو رہی ہے کسی مسلمان حکومت کو کوئی غم؟ کتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں مسلمانوں کے پاس، کتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں۔ اگر امریکہ وہاں فوجیں اتار سکتا ہے تو کیا مسلمان نہیں اتار سکتے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اور اپنے قبلہ اول کی آزادی کے لیے؟ کیا قبلہ اول کو شیطانوں کے حوالے کر دیں؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے حوالے کر دیں؟ کیا ان کا ہے یہ قبلہ؟ قبلہ تو اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے تھا۔ جب یہودیوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی تو پھر ان کا کیا قبلہ رہا؟ قبلہ تو عیسائیوں کا تھا، لیکن عیسائیوں نے جب اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک شروع کر دیا، اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر ان کا قبلہ کیسے رہا؟
قبلہ تو ان کا ہے جو اللہ کو توحید کے ساتھ مانتے ہیں۔ تو یہی تو بات ہے ہماری، اسی لیے تو ہم قبلہ اول کو ان سے لینے کے لیے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، اور پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کی، اور آج تک فلسطینی لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فلسطینیوں کے اندر بہت سارے لوگوں نے غداری کی، اور ہمیشہ مسلمانوں میں غداری ہوتی رہی ہے، لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ وہ فلسطینی آج تک وہاں ڈٹے ہوئے ہیں، وہ چھوڑ کر بھاگے نہیں ہیں۔ کیا قبلہ اول کی حفاظت یا قبلہ اول کو واپس لینے کی ذمہ داری صرف فلسطینی مسلمانوں کی ہے؟ ان عورتوں، ان بچوں، ان بوڑھوں کی ہے، اور مسلمان دنیا کی نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، اگر میری آنکھ روتی نہیں ہے، اگر میرے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، اگر میں ان کی مالی یا جسمانی مدد نہیں کر سکتا ایک مسلمان ہو کر، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو جواب لے گا۔ تو آئیے یہ لازمی قبرستان بنے گا ان یہودیوں کا۔ امام مہدی نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے ان کا قبرستان اسی اسرائیل کو بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس وقت گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف رخ کر لیتا ہے، تو یہ ساری دنیا سے جمع ہو کر اسرائیل میں آئے ہیں، اور یہی ان کا قبرستان ہے، اور انشاءاللہ بنے گا، ہمیں یقین ہے۔ لیکن میں اور آپ اس جنگ کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ 5 وقت کی نماز کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ خیانت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا دل درد سے لبریز ہوتا ہے جب مسلمانوں پر فلسطین میں، کشمیر میں، کہیں بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے؟ بس یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہی میرا پیغام ہے اس ویڈیو میں کہ خدا را اپنے دین کی طرف واپس آئیے، گناہوں سے توبہ کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ موت آ پکڑے اور ہم توبہ کیے بنا اللہ تعالیٰ کے دربار میں گناہگار ہو کے اور گردنیں جھکائے ہوئے حاضر ہوں، پھر پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔